پلوشہ، جو ابھی تک آپ کو طریقہ کار نظر آیا ہے، جو بنیادی ایس او پیز ہیں کسی بھی پولیس کے آپریشن کرنے کے، وہ اس میں ناپید نظر آتے ہیں. ایک بچی ہے تو اس کو قریب سے جا کے کوئی AK-47 یا کلاشنکوف لے کے 13 سالہ بچی کو کوئی نہیں دنیا میں مارتا. اگر یہاں مارا گیا ہے تو اس کا بعد میں منسٹرز کا رد عمل دیکھ کے تو اور زیادہ تکلیف میں اضافہ ہوا بجائے کمی ہونے کے. تو اب اس کا کیا کیا جائے؟ اس کا یہ تو سامنے ہمارے. دیکھیں، اندلیب سے معذرت کے ساتھ، کیونکہ انہوں نے حق سچ کی بات کی ہے، بہرحال ان سے میں معذرت کے ساتھ کچھ باتیں کہنا چاہتی ہوں. بات دراصل یہ ہے کہ وہ بچی جس کی آنکھ نے آخری سین کیا دیکھا ہوگا، ماں کو یا باپ کو مرتے ہوئے، یا وہ ماں، اس کی آنکھ نے آخری سین کیا ریکارڈ کیا ہوگا اپنی بچوں کو گولیاں لگتا دیکھتے ہوئے. اور کہا گیا ہیومن شیلڈ تھی. وہ ہیومن شیلڈ نہیں تھی، وہ ماں کی انسٹنکٹ تھی، وہ ماں کی شیلڈ تھی جس نے بچوں کو اپنے اس کے اوپر وہ لیٹی بچوں پہ اور اپنے جسم پہ انہوں نے ماں نے گولیاں کھائیں. لہٰذا کوئی خدا کا خوف اور قہر جو اللہ کا ہے نا، اس سے بہت ڈرنا چاہیے. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے آگے کوئی حکومت کوئی حیثیت رکھتی ہو. کیا آئے اس کے بعد بیانات، وہ چوہان صاحب نے کہا ہم اگر وہ ثابت نہ ہوئے تو 2 کروڑ دے دیں گے. مجھے بتائیں، آپ اس کو 100 سے ضرب دیں اور آپ وہ چوہان صاحب کو آفر کریں کہ آپ وہ یہ واقعہ اپنے ساتھ اور اپنی خاندان کے ساتھ دہرانے پر راضی ہوں گے؟ اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ بھی. اور دوسری بات سنیے، یہ جب جلیاں والا باغ کا انسیڈنٹ ہوا تو جب جنرل ڈائر نے گولیاں چلائیں نہتوں پر، اس وقت رابندر ناتھ ٹیگور نے اپنی نائٹ ہوڈ واپس کی تاج برطانیہ کو، اور انہوں نے کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ یہ تمغے ہم واپس کریں، کیونکہ یہ تمغے جو ہیں یہ ہمیں احساس دلاتے ہیں شرمندگی کا، اور میں اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوں گا چاہے وہ کتنے ہی حقیر کیوں نہ سمجھے جاتے ہوں. اور اس دن کے کیونکہ وہ سلوک ان کے ساتھ ہوا جو انسانوں کے ساتھ نہیں ہوتا. 2016 کی انڈین سپریم کورٹ کی ایک رولنگ ہے جو مجھے افسوس سے لیکن میں دہراؤں گی. انہوں نے کہا 2016 میں انڈین سپریم کورٹ نے کہ گلی کے کتوں کو بھی حق حاصل ہے، یو کی ناٹ ٹیک دیئر لائف، آپ ان کی زندگی نہیں چھین سکتے. وہ ایک غیر مسلم ملک ہے، وہاں ان کے کورٹس نے وہ رائٹ ادھر دیے گلی کے کتوں کو جو یہاں ہم نے اپنے انسانوں کو نہیں دیے. جو کچھ ہوا اور اس کے بعد جو کچھ رد عمل ہوا اور آج تک جو کچھ ہو رہا ہے، اب آپ مجھے بتائیں، چند لوگ اندلیب جیسے شاید ہیں جو کہ حق سچ کی بات کریں، مگر اس کے علاوہ آپ جو یہ آج جو اس میں ذیشان کو سنگل آؤٹ کر لیا گیا، اگر وہ ٹیررسٹ بھی تھا تو کیا تھا اس کے پاس؟ کون سا ایسا بڑا اسلحہ تھا کہ آپ اس کو نہیں پکڑ سکتے تھے؟ کیا چیز تھی؟ نہتے کو مارنا کہاں کا انصاف ہے؟ مجھے بتائیے. آپ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، ریاست مدینہ میں تو کفار سے بھی جب جنگ کرنے جاتے تھے تو ان کی بھی عورتوں اور بچوں کو امان حاصل ہوتی تھی. کاؤنٹر ٹیررزم والے 16 بندے جائیں آرمڈ. اور ایک اور بات بتائیے کہ یہ تو بتا دیں کہ وہ نام کون کون ہے جو اس میں شامل تھے. یہ بتا دیں کہ اس 13 سال کا کتنا جسم ہوتا ہے 13 سال کی بچی کا؟ اس میں جب 6 گولیاں لگیں تو وہ کس نے ماری؟ مجھے بتائیں. اس کی آنکھوں میں گولیاں لگی، ان کی فیملی نے بتایا ہے. اس کی آنکھوں میں گولیاں کس شخص نے ماری؟ اس کا نام تو بتا دیں. انہوں نے سوری ٹو کٹ، وہ سارے لوگ جو ہیں نامعلوم، انہوں نے جو ایف آئی آر کی ہے نامعلوم ہے. آج نام کچھ ڈسکلوز کیے ہیں، مگر کیا اس وقت نہیں کر سکتے تھے؟ ان کے پورے لوگوں کو پتہ تھا کہ کون سے 16 لوگ انوالوڈ ہیں. جب فورینسکس غائب ہو گئی وہاں سے، اور اس میں سے کچھ یونیفارم میں گئے، کچھ سادہ کپڑوں میں. جب کرائم سین ہی کرائم سین خراب کر دیا گیا تو کیا پتا کس نے کس کو گولی ماری؟ ندیم ملک صاحب آخر. اور کل میں ایک شو پہ تھی، افتخار درانی صاحب کہتے اس میں 2 پارٹی، کون سی 2 پارٹیز ہیں؟ ایک ظالم ہے، ایک مظلوم ہے، وہ دونوں اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ کین یو ایکویٹ دیم؟ مطلب خدا کا خوف کرنا چاہیے. ہم سب کے بچے ہیں. اندلیب نے بھی کہا اب بچے کو زور سے ڈانٹ دے بچہ سہم جاتا ہے، آپ نے انہیں گولیاں مار دی. وہ جو 3-3 4-4 سال کی بچی ہے اس کو بھی گولی لگی، اور پھر آپ پھول لے کے اس کے سرہانے کھڑے ہو گئے. مطلب کوئی خدا کا خوف ہونا چاہیے. جن لوگوں نے مارا ہے، آپ چھپا رہے ہیں. مطلب آپ کو فائدہ کیا ایک سیاسی حکومت کو اس معاملے کو CTD کے ساتھ کھڑے ہونے کا؟ یہ مجھے سمجھ